اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب النکاح میں ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ بیوی سے کیا کیا لذتیں حاصل کی جا سکتی ہیں اور کون سے ایام میں بیوی کے قبول کو استعمال کرنا حرام ہے، اور بیوی کے دبر کے حوالے سے مختلف نظریے آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ آج بھی ہم اس فصل کا ایک مسئلہ پڑھیں گے اور دوسری فصل کے بھی 2-4 لفظ پڑھیں گے۔ تو اس فصل میں یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی 9 سال سے چھوٹی ہے، کیونکہ نکاح تو پیدائشی کر سکتے ہیں، ولی اجازت دے تو جیسے اس کی بچی پیدا ہوئی اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن اس نکاح شدہ لڑکی کہ جب تک 9 سال پورے نہیں ہوئے تب تک اس کے پاس شوہر کا جانا حرام ہے۔ بات واضح ہوئی آگا؟ فرض کریں اگر چلا گیا تو پھر کیا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ کہتے ہیں افضاء ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ افضاء کیا ہوتا ہے؟ عورت کے یا مرد کے اس حصے میں جہاں سے گندگی، نجاست، یہ وہ فالتو چیزیں نکلتی ہیں، اس میں پردے ہیں۔ فرض کریں پیشاب الگ طرف سے آتا ہے، حیض الگ والے طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مرد نے اس عورت کی جو بیچ والی دیوار یا پردہ تھی وہ ختم کر دی، پیشاب کی اور حیض کی جگہ ایک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حیض کی اور پاخانے کی جگہ ایک ہو جاتی ہے۔ خلاصہ ہے بیچ میں جو پردے ہیں ان کو اس بندے نے توڑ مروڑ دیا، تو اب اس حالت کو کیا کہیں گے؟ افضاء، اور اس بندے کو کہیں گے مفضی، افضاء کرنے والا۔ کہتے ہیں جمع کرنا حرام تھا، لیکن اگر اس نے یہ حرام کام کیا ہے تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اب یہ ہوگا کہ تا حیات یہ عورت اس پر حرام ہو گئی، ٹھیک ہے، اور تا حیات یہ اس عورت کو خرچہ دیتا رہے گا، خرچہ دینا واجب ہے، اور ساتھ میں یہ بیوی کے حکم میں بھی ہے۔ یعنی اگر اس کی کوئی اور بہن بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں وہ بیوی نہیں بنا سکتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اگر اس بیوی کو اس نے طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد اس نے پھر جا کے کسی اور سے شادی کی، تو اب پہلے شوہر پر اس کا نان و نفقہ واجب ہے، یعنی کیل، ہاں واجب ہے۔ اس نے ایسا اس کو نقصان پہنچایا ہے، تا حیات اس کو خرچہ دینا پڑے گا۔ وکیل کہ اگر دوسرا شوہر خرچہ دیتا ہے تو پہلے پر خرچہ واجب نہیں ہے۔ اگر دوسرا خرچہ نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ یا تو دوسرا غریب ہے، یا تو کہیں سفر پر گیا ہوا ہے، یا دوسرا بھی 2 دن رکھنے کے بعد دیکھتا ہے یہ تو افضاء شدہ ہے، وہ طلاق دے دیتا ہے، تو پھر پہلے شوہر پر اس کا خرچہ واجب ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اگر اپنی بیوی کے علاوہ یہ کوئی خراب کاری کرتا ہے، کسی اجنبی لڑکی کو افضاء کر دیتا ہے، تو کہتے پھر اس کا نان نفقہ واجب نہیں ہے، ٹھیک، گناہ کا کام کیا ہے، ٹھیک، نان نفقہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی مرد جماع کے بغیر کسی دوسرے طریقے سے افضاء کر دیتا ہے، دوسرے بھی کئی طریقے ہیں، مثلا جس میں ہمارے مثلا سندھی والے تو کہتے ہیں کہ میں فلاں انگلی تو میں ماروں گا، ٹھیک ہے، ہاتھ کے ساتھ لگا کے اس کا افضاء کر دیا، ٹھیک ہے، یا غصے میں آ کے اس کو کوئی چیز ماری جس کی وجہ سے اس کا افضاء ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی نان نفقہ دینا تو مشکل ہے، البتہ ان تمام صورتوں میں دیت دینی ہوگی۔ یعنی شریعت میں جو اس کے لیے جرمانہ رکھا گیا ہے کہ آپ نے ایک عورت کو نقصان پہنچائے، اس نقصان کی فرض کریں، ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، 5 اونٹ دینے ہیں تو وہ 5 اونٹ دینے پڑیں گے۔ صرف بیوی والی صورت میں تا حیات نان نفقہ بھی دینا ہے، یعنی بیوی غیر بیوی دونوں کو دیت دینی ہے، لیکن دیت کے علاوہ بیوی کو جو ہے تا حیات نفقہ بھی دینا ہے، ٹھیک، اور اگر اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس کی بہن کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی 4 بیویاں ہیں، چوتھی افضاء والی، تو یہ 5ویں بیوی بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ 4 بیویاں تو اس کے پاس موجود ہیں۔ اچھا چلیں، دخل یدخل کے علاوہ کوئی اور لذتیں اسے حاصل کر سکتا ہے، کبھی گلے لگا لیا، کبھی بوسہ، کہتے ہیں کہ بعید نہیں کہ ہم ان کو بھی حرام قرار دیں،
یعنی تمام لذات اس عورت سے نہیں لے سکتا۔ اب اس کے مقابلے میں ممکن ہے کوئی قول کیر ہو، تو الحمدللہ یہ پہلی فصل ہماری ختم ہو گئی۔ دوسری فصل ہماری جو ہے وہ جناب عقد کے ایجاب اور قبول کے بارے میں ہے۔ فرماتے ہیں نکاح بھی عقد ہے تو اس میں ایجاب بھی ہوگا اور قبول بھی ہوگا۔ ایجاب کن الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، قبول کن الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں انکحتو، زوجتو میں تو سب علماء متفق ہیں اس سے ایجاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے کیا ہے جناب میرے خیال میں تمتعتو ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یا متعتو، یہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ باب ثلاثی میں اس کے ذریعے آیا نکاح ہوتا ہے، یعنی متع تو ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں اس کے بھائی ابھی یہاں سو گئے کیا، نیند تو نہیں کرو نا، اس کے ذریعے کہتے ہیں کہ نکاح ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان دو لفظوں کو استعمال کرے، یہ تیسرا لفظ استعمال نہ کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تیسرا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے اگر اس کے بعد مدت معین کرتا ہے، متعتو الی شہرین، 2 مہینوں تک، پھر تو یہ متع کی معنی میں، اگر مدت کو بیان نہیں کرتا تو یہ دائمی نکاح کے بارے میں ہے۔ جیسے متعے میں بھی زوجتو کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، انکحتو کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، لیکن متع جس بھی لفظ کے ساتھ پڑھے گا اس میں مدت کو معین کرنا ہوگا، دائمی میں مدت نہیں ہے۔ اچھا، ایجاب کون کرے گا؟ عورت۔ قبول کون کرے گا؟ مرد، ٹھیک ہے۔ قبول میں کیا لفظ ہونا چاہیے؟ قبل تو صرف کہ تو بھی کافی ہے، اس میں تزویج یا قبل تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ قرینے حالیہ ہوتے ہیں۔ جب عورت کہتی ہے انکحتو کا، میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، آپ کہتے ہیں قبل تو بھائی قبل تو آپ نے اسی نکاح کو کیا، کسی اور چیز کو تو قبول نہیں کیا ہے۔ اور اگر کہنا جائے قبل تو نکاح، قبل تو تزویج، تو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، عورت کہے زوجتو، آپ کہیں قبل تو نکاح، قبل تو تزویج نہیں کہتے، تو کہتے تو بھی کام چلے گا۔ وہ کہتی ہے زوجتو، آپ قبل تو تزویج نہیں کہیں، آپ کہیں قبل تو نکاح، تو بھی چلے گا۔ صرف قبل تو کہیں تو بھی چلے گا۔ ایجاب جس بھی لفظ کے ساتھ ہو، قبول میں ان تینوں لفظوں میں سے کوئی ایک لفظ پیش کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایجاب کا قبول پر مقدم ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، لیکن نکاح میں چونکہ عورت تھوڑا سا شرماتی ہے ابتدا میں، کہتے ہیں اس میں اگر شوہر پہلے جو ہے کیا ہے قبل تو کہہ دے، ٹھیک ہے، تو بھی کام چل جائے گا۔ لیکن قبل تو کا لفظ اگر کہے گا تو اس میں کوئی نکاح وغیرہ کا لفظ ہونا چاہیے۔ یہاں تو کہے نکحتو، میں نے نکاح کیا، پھر عورت کہے انکحتو کا، کیونکہ صرف قبل تو کہے گا، بھائی کون سی چیز کو آپ نے قبول کیا؟ ابھی تو کوئی ایجاب ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ کس چیز کو قبول کر رہے ہیں؟ بات واضح ہوگی۔ اچھا، پھر دوسری شرط ایجاب اور قبول میں یہ ہے کہ عربی میں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ماضی میں ہونا چاہیے۔ مضارع میں ہو سکتا ہے، مثلا عورت کہے اتزوجو کا، کہتے ہیں کہ بعید نہیں کہ مضارع میں کام چل جائے، لیکن ہم جو عقود کو دیکھتے ہیں تو عقود میں تمام میں ماضی کو مد نظر رکھا گیا ہے، یہاں بھی ماضی ہو تو بہتر ہے۔ اب خلاصہ تو کافی ہو گیا، لیکن یہاں تک ہم عبارت پڑھ پاتے ہیں یا عبارت نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ وقضا، جیسے اوپر بھائی حرمت کی فتویٰ لگائی، ٹھیک ہے، کیا اوپر کہا تھا کہ مثلا 4 مہینے سے زیادہ ترک وطی کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے لا یجوز دخولو، جائز نہیں ہے دخول کرنا قبل اکمال العورت، اکمال ہا کی ضمیر مرأہ کی طرف جائے گی، یعنی یا لڑکی کی طرف، اس لڑکی نے ابھی مکمل نہیں کیے کیا 9 سنین، 9 سال، کون سے؟ عیسوی، کہتے نہیں بھائی کون سے؟ حلالیہ یا ہلالیہ، ٹھیک ہے، چاند والے۔ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ، تو نتیجے میں یہ عورت حرام ہو جائے گی علیہ، اس مدخل پر، شوہر پر، معبداً، ہمیشہ کے لیے، لیکن لو افضاہا، اگر اس نے افضا کر دیا، بالوطء، وطی کے ذریعے، بھائی وہ افضا ہے کیا؟ بِأَن سیر مسلک البول والحیض واحداً، ٹھیک ہے، اگر سیرہ کو آپ 2 مفعولی مانے تو سیرہ زوجو، شوہر نے پیشاب کی جگہ اور حیض کی جگہ ایک کر دی، بیچ والا پردہ ختم کر دیا، او مسلک الحیض والغائط، یا حیض اور پاخانے والا سوراخ جو ہے کیا ہے ایک کر دیا، ٹھیک ہے۔ حیض اس کو آگے سے آنا چاہیے، افضا کے بعد وہ کبھی پیچھے سے آ رہا ہے کبھی آگے سے،
پاخانہ پیچھے سے آنا چاہیے، ابھی پھر کبھی وہ آگے سے آ رہا ہے کبھی پیچھے سے آ رہا ہے۔ ہاں ہاں، کوئی گدھا ہو تو ہو سکتا ہے، نہیں تو انسان نہیں کرتا افضا، ٹھیک ہے، گدھا ہوگا تو افضا ہو جائے گا۔ ہو بھائی بس ابھی پھر آگے یہ ریکارڈنگ بند ہو تو پوچھو، آپ نہیں سمجھے نا۔ وَحَلْ تَخْرُجُ، بھائی سنو یار، یہ باتیں آپ بڑے شوق سے سنتے ہو۔ وَحَلْ تَخْرُجُ بِذَلِكَ، کیا عورت نکل جاتی ہے بِذَلِكَ افضا کے ذریعے، ان حبالت ہی، شوہر کی جو آگا حبالت یعنی فیملی ممبر سے ختم ہو گئی، حبالہ یعنی اس پر جو یوں سمجھے رسی کی طرح اس کو گرہ لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یا یوں کہ بیوی ہونے سے خارج ہو جائے گی۔ قولان، دو قول ہیں، اظہرہما العدم، ان دو قول میں سے جو زیادہ واضح قول ہے وہ یہ کہ نہیں، بیوی رہے گی لیکن جانا منع ہو گیا۔ وہ علی القولین، استعمال کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ علی القولین، دونوں قول کے مطابق، دونوں قول کون سے ہیں بیٹا؟ یہ بیوی ہونے سے خارج ہو یا بیوی ہونے سے خارج نہ ہو، یجب الانفاق علیہا، واجب ہے کہ یہ اس عورت کو آگا نان و نفقہ دے، حتیٰ یموت احدہما، یہاں تک کہ بیوی شوہر میں سے کوئی ایک مر جائے۔ شوہر مر گیا تو اس کے وارثوں پر واجب نہیں ہے کہ اس کی بیوی کو خرچہ دیں، اور اگر بیوی مر گئی پھر تو وہ مر گئی، کیا خرچہ لگی۔ وَلَمَّا اخْتَرْنَاهُ، شہید ثانی فرماتے ہیں جس بات کو ہم نے انتخاب کیا وہ کیا تھا کہ بیوی ہونے سے خارج، ہاں خارج نہیں ہوگی۔ یحرم علیہ، حرام ہے اس مرد پر، اختہا، اس افضا والی عورت کی بہن حرام ہے، والخامسۃ، اگر یہ چوتھی بیوی ہے تو پانچویں بیوی لینا بھی حرام ہے۔ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْئُهَا فِي الدُّبُرِ، کیا حرام ہے اس مرد پر کہ جناب آگے والا راستہ خراب ہے تو وہ پیچھے والا راستہ استعمال کرے۔ والاستمتاع، یہ آگا مرد اگر چاہے تو عورت کے بہت ساری جگہوں سے لذت حاصل کر سکتا ہے بغیر الوطی کے علاوہ، کبھی گلے لگاتا ہے، کبھی کیا وجہان، اس میں دو وجہیں، اجودہما ذالک، ان دو وجہ میں سے اچھی وجہ یہی حرمت ہے، یعنی اس سے کوئی لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ وَيَجُوزُ لَهُ طَلَاقُهَا، البتہ مرد اگر طلاق دینا چاہے تو اس عورت کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن وَلَا تَسْقُطُ بِالطَّلَاقِ، بہی کی ضمیر بیٹا طلاق کی طرف جائے گی، اس طلاق کے ذریعے ساقط نہیں ہوگا النفقۃ، اس بیوی کا نفقہ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، اگرچہ طلاق رجعی نہیں ہے کہ رجوع کرے، بائن ہے، رجوع نہیں کر سکتا، پھر بھی اگر نفقہ اس کا واجب ہے۔ وَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ، اگر اس عورت نے اس شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کی، فَفِي سُقُوطِ نَفَقَتِ، پھر کیا نفقہ ساقط ہوگا؟ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، یعنی بعض کہتے ہیں ساقط ہوگا، بعض کہتے ہیں ساقط نہیں ہوگا۔ چلیں فرض کرتے ہیں، فَإِن طَلَّقَهَا الثَّانِي، اگر دوسرے نے بھی اس بیوی کو طلاق دے دی، طلاق بائن، عادت النفقۃ، پھر نفقہ وہی پہلے شوہر پر آ گئی، شہباز آ جائے گا۔ وَقَضَى، یعنی جیسے طلاق کی صورت میں نفقہ پہلے شوہر پر واجب ہے، اسی طریقے سے لو تعذر انفاق الثانی، اگر دوسرا شوہر خرچہ نہیں دے سکتا اس عورت کو، علیہ اس عورت کو، کیوں؟ لغیبت، وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، وہ سفر پر گیا ہے، اور فقر یا غریب ہے، تو فرماتے احتمال وجوبہا، احتمال ہے کہ بھائی اوپر قضا تو مطلب یہ ہے کہ خرچہ دے گا پہلا شوہر، یہ نیچے والی کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر دوسرا شوہر دے بھی سکتا ہے تو بھی احتمال ہے کہ نفقہ واجب ہوگا مفضی پر مطلقہ، دوسرا شوہر خرچ دے سکے یا خرچہ نہ دے سکے۔ اطلاق نص، بھائی وہ نص جو مفضی پر نفقہ واجب کرتے وہ مطلق ہے، مطلق کا مطلب یہ کہتے ہیں دوسرا شوہر جائے نہ جائے، دوسرا شوہر امیر ہو غریب ہو، ہر حالت میں دینا ہے۔ ولا فرق فی الحکم بین الدائم والمتمتع بہا، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ مفضی پر خرچہ واجب ہے، چاہے وہ دائمی بیوی کو ایسا کرے یا متع والی بیوی کو جو ہے وہ ایسا کرے۔ وَهَلْ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ، اچھا عیاشی کی حرام کے ذریعے کسی عورت کے ساتھ یہ بدفعلی کر رہا تھا، اس کو افضا ہو گیا، اب اس عورت کا بھی نفقہ اس پر واجب ہے یا واجب نہیں؟ حرام تو ہے، نفقہ واجب ہے، یعنی قولان اقربہما ذالک،
ان دو قول میں سے اقرب قول کیا ہے؟ ذالک، یہی ہے کہ اجنبیہ میں بھی یہی حکم ہوگا، لیکن کس میں؟ فی تحریم المعبد، وہ ابدی حرام ہو جائے گی لیکن دون نفقت، اس کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا آگا عبد القادر، تو جس کو افسا ہوتی ہے وہ حرام ابدی بھی ہو جاتی ہے، اور اگر بیوی ہو تو اس کا نفقہ بھی دینا ہے۔ وہ فی الامت الوجہان، اور کہتے ہیں کنیز میں دو وجہ ہیں کہ کنیز کو اگر افسا کیا ہے، وہ اولا بتحریم۔ اب دیکھیں توجہ، کہتے ہیں کہ دو حکم ہے نا، ایک حرام ہونا، دوسرا خرچہ دینا۔ بھائی جو دائمی بیوی تھی جب وہ افضا کے ذریعے حرام ہو گئی تو کنیز تو بطریقہ اولا حرام ہو جائے گی۔ وہ یک والاشکال فی الانفاق لو اعتقہا، اور کبھی ہوتا ہے اشکال کہ خرچہ دے گا اگر یہ اس کو آزاد کر، اگر کنیزی میں رکھتا ہے پھر تو خرچہ دینا ہے، آزاد کرتا ہے تو پھر خرچہ دینا اور نہ دینے میں پریشانی ہے۔ وَلَوْ أَفْضَى الزَّوْجَةَ بَعْدَ تِسْعٍ، اب آگیا یہ ذوالفقار آپ کا سوال، 9 سال کے بعد بیوی کو افضا کر دیا، ٹھیک ہے، ففی تحریمها وجہان، تو اس بیوی کے حرام ہونے میں دو نظریں ہیں، اجودہما علی عدم، دو نظروں میں سے اجود نظر ہے کہ یہ حرام نہیں ہوگی، واولا بالعدم افضاء الاجنبی کذالک، اور بدطریقہ اولا حرام نہیں ہوگی اگر ایک اجنبی عورت اس عورت کی افضا کرتا ہے، کس پر حرام نہیں ہوگی؟ یعنی نہ اپنے شوہر پر حرام ہوگی، اور اگر وہ کنواری تھی تو پھر اس زانی پر بھی حرام نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ وفی تعدی الحکم الی الافضاء بغیر الوطء، آیا یہ افضا والا حکم ہم تجاوز کریں گے اگر کوئی افضا کرتا ہے ہاتھ کے ذریعے، انگلی کے ذریعے، وجہان اجودہم علی عدم، کہتے ہیں دو وجہوں میں سے جو اچھی وجہ وہ یہ ہے کہ نہیں بھائی صرف آپ اپنے آلہ تناسل کے ساتھ افضا کریں گے تو حرام ہوگی ورنہ حرام نہیں ہوگی۔ وقوفاً فی ما خالف الاصل علی موضع النص، کہتے ہم ٹھہریں گے اس مسئلے میں جو خلاف اصل، بیوی حرام نہیں ہونی چاہیے، اصل یہ ہے کہ حرام نہیں ہونی چاہیے، اب اگر افضا میں حرام ہوتی ہے تو مورد النص صرف جمع والی صورت ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے چلو وہ تو اس اصل سے خارج ہو گیا، باقی اصل الاباحہ وہی مباح ہے۔ وَإِنْ وَجَبَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَمِيعِ، اگرچہ دیت تمام صورتوں میں واجب ہے، جمع کے ذریعے افضا کرے، ہاتھ کے ذریعے افضا کرے، 9 سال سے پہلے افضا کرے، 9 سال کے بعد افضا کرے، اجنبی افضا کرے، کنیز کے ساتھ، تمام صورتوں میں دیت واجب ہے۔ خوب، اب دیت کتنی ہے آگا وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے جو ہے کس میں، کتاب الدیات میں اگر زندگی رہی تو۔ وَيَكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ، ہاں یہ میں نے مسئلہ آپ کو نہیں بتایا، کہتے ہیں وہ شخص جو سفر پر گیا ہے رات کے ٹائم پہ لوٹتا ہے تو وہ گھر نہیں جائے، صرف بیوی نہیں، یعنی اگر آپ جیسا مجرد ہے تو ماں باپ کے پاس بھی نہ جائے، رات کو ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں پھر یہ بندہ جا کے ان کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ البتہ بعض کہتے ہیں کہ اگر اطلاع دی ہے تو جا سکتا ہے، جیسے آج کل موبائل پہ ہم بتا دیتے ہیں اطلاع دی ہے تو جا سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بھائی ابھی اگر انہوں نے دروازے بند نہیں کیے، لائٹ وغیرہ بند نہیں کی تو جا سکتا ہے، لیکن جو ہے کیا ہے اوور ٹائم میں، یا یوں سمجھیں کہ ایسا ٹائم جو جانے کا نہیں اس میں نہیں جا سکتا، نہ بیوی کے پاس نہ، یعنی کلاً گھر میں اس کے لیے جانا مکروہ ہے۔ وَيَكْرَهُ لِلْمُسَافِرِ، اور مکروہ ہے مسافر کے لیے ان یترک اہلہ، یترک کھٹکھٹانا ترجمہ لفظی، لیکن اس کا آگے مطلب بتا رہے ہیں، اے یدخل الیہم، یعنی گھر والوں کے پاس جائے، من سفر ہی، اپنے سفر سے لیلن، رات کے ٹائم پہ۔ وَقَيَّدَهُ، اس کراہت کو قید لگائی ہے بعض علماء نے، بعدم اعلامہم بالحال، اگر اس نے گھر والوں کو نہیں بتایا اپنی حقیقت آگا تو پھر جانا جو ہے کہ وہ مکروہ ہے، وَإِلَّا لَمْ يَكْرَهْ، ورنہ مکروہ نہیں ہے۔ اگر سچ یا جھوٹ، جب میں ایران میں تھا تو ایک خاتون کا بیٹا جنگ پہ گیا تھا، اس کو جو ہے کیا ہے نہ لسٹ میں نام آیا کہ یہ قید ہو گیا ہے، نہ شہیدوں کے ساتھ اس کا جنازہ آیا، تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں مفقود الاثر، یعنی جن کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سال بعد وہ آ گیا، ٹھیک ہے، جب ایران عراق نے ایک دوسرے کے قیدی آزاد کیے تو وہ بھی آ گیا۔ اب وہ اس نے خواہش کی یا کسی بیچ والے نے کہ اس کو ایسے اچانک اس کے والدہ کے پاس لے جاؤ، ٹھیک ہے، بتا کے نہیں لے جاؤ۔ وہ جب اچانک اس کے والدہ کے پاس گئے تو جیسے دروازہ کھٹکایا، والدہ نے دروازہ کھولا، امدی، وہیں مر گئے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی خوشی میں بھی انسان کو اٹیک ہو جاتا ہے۔
ونص مطلقن، لیکن اگر روایت مطلق ہے کہ مسافر رات کو گھر نہ جائے، مطلق کا مطلب یہ چاہے ان کو بتائے چاہے ان کو نہ بتائے۔ روا عبداللہ ابن سنان ان صادق علیہ السلام، روایت کی ہے جناب عبداللہ نے جو بیٹا ہے سنان کا، کیا انہو قال یکرہ لرجل، مکروہ ہے مرد کے لیے، اذا قدم من سفر، اگر علم سے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا قدم من سفر، ان یترک اہلہ لیلا حتی یصبح، صبح ہونے تک اپنے گھر نہیں جائے۔ یترک بمعنی یدخل، دروازہ کھٹکانے کی معنی میں نہیں ہے۔ وفی تعلق الحکم بمجموع اللیل، کہتے ہیں یہ جو حکم ہے کراہت والا، آیا غروب سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ حکم ہے، او اختصاص الحکم، یا یہ حکم مخصوص ہے بما بعد المبیت، سونے کے بعد نہ جائے، وغلق الابواب، اور دروازے بند ہونے کے بعد نہ جائے، نظر بمعنی بحث، بعض کہتے ہیں ہاں، بعض کہتے ہیں نص مطلق ہے، دروازے کھلے ہیں یا بند ہیں یہ نہیں جائے گا۔ منشأہ، بھائی کہتے ہیں کہ اس نظر اور بحث کا سبب کیا ہے کہ اس میں بحث کرتے ہیں علماء، دلالت و کلام اہل لغت علی الامرین، بھائی اہل لغت نے لیل سے دونوں مرادیں لیے، بعض نے رات کہا ہے سونے والے ٹائم کو، بعض نے رات کا غروب کو، اب ہم کیا کریں بھائی، اہل فن تو وہ ہیں۔ وفی الصحاح، صحاح لغت کا کتاب ہے، اس میں اتانا فلان تروکن، ہمارے پاس فلان شخص تروک میں آیا، اذا جاء بلیل، جب وہ رات میں، یہ لغت والے نے لکھا ہے لیل، بس اس میں سونے اور غیر سونے کا ذکر نہیں کیا، تو اس لغت والے کے قول کے مطابق پوری رات، ٹھیک ہے، آگے جانا مکروہ ہے۔ وہ شامل، یہ جو لغت والے کا کلام ہے یہ شامل ہے لجمیع اللیل، پوری رات کو۔ وہ فی نہایت ابن اسیر، یہ بھی لغت کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، اصل الطرق من الطرق، یہ طرق سے ہے، ٹھیک ہے، وہ دق، یہ کیا ہے دروازہ کھٹکانا، وسمی الآتی بلیل طارقا، اور نام رکھا گیا ہے اس بندے کا جو رات کو آتا ہے طارق، کیوں؟ لاحتیاجہ الی دق الباب، اس لیے کہ یہ محتاج ہے کہ دروازہ کھٹکاتا ہے، یعنی دروازہ بند ہو گیا، بس اس دوسرے قول کے مطابق دروازے بند ہونے کے بعد جو آئے گا اس کو طارق کہتے ہیں، پہلے والے کو طارق نہیں کہتے ہیں۔ وہ مشعر بثانی، یہ بیان کرتا ہے دوسری معنی کو، یعنی مبیت اور دروازے بند ہونے کے بعد جانا مکروہ ہے۔ وَلَعَلَّهُ اجود، کہتے ہیں شاید یہ قول آگا اچھا ہو، کیونکہ کسی کو جا کے ڈسٹرب کرے یہ مناسب نہیں ہے۔ وظاہر عدم الفرق بین الاہل زوجہ، ٹھیک ہے، زوجتن وغیرہ، اہل میں کوئی فرق نہیں کیا، اگر آپ بیوی کے پاس جائیں یا غیر بیوی ماں کے پاس جائیں، عملاً بے اطلاق لفظ، اگر لفظ اہل مطلق ہے جو پوری فیملی کو شامل ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْبِيوِ آکد، اگرچہ بیوی کا حکم جو ہے آکد زیادہ تاکید رکھتا ہے، بھائی کیوں یہ ایسا ہوتا ہے آگا کہ شوہر کو بیوی خاص حالت میں اچھی لگتی ہے، مثلا اس کا کپڑا اس قسم کا ہو، اس کا میک اپ اس قسم کا ہو، یہ وہ، اب عورت کو بھی پتہ ہے کہ میں شوہر کو اس حال میں پسند آتی ہوں، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہتی ہے۔ اب شوہر سفر پہ چلا گیا تھا تو اس کے بال ایسے ہی بکھرے پڑے ہیں، منہ دھویا ہوا نہیں ہے، نیند سے اٹھے گی تو رال اس کی یہاں پر بہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے جناب پتہ نہیں کہ جن کی شکل میں ہو، شوہر دیکھ کے ڈر جائے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بیوی کے پاس جانا زیادہ تاکید مکروہ ہے۔ وہ باب نکاح انصب، پھر شہید ثانی بھی فرماتا ہے جب کتاب النکاح میں کہا کہ گھر میں داخل نہ ہو تو یہ بیوی والے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ماں کا کیا تعلق ہے باب نکاح کے ساتھ۔ خوب، الفصل الثانی فی العقد، آگا پڑھیں یا تھک گئے ہیں؟ خوب، عقد کے بارے میں، وَيُعْتَبَرْ اشتمال العقد، اور معتبر کہ عقد نکاح مشتمل ہو علی الایجاب والقبول، ایجاب اور قبول پر، اللفظین، اگر اشاروں پہ کام نہیں چلے گا بلکہ لفظ ہونے چاہیے، کہ غیر نکاح، جیسے نکاح کے علاوہ، من العقود اللازمہ، دوسرے جو عقود اللازمہ، بعتو اشتریتو، فالایجاب، تو ایجاب کیا ہے آگا، زوجتوک، یہ کون کہے گا؟ بیوی، میں نے تیرے ساتھ شادی کی، انکحتک، میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، متعتک، میں نے تیرے ساتھ لذت مثلا حاصل کی، البتہ یہاں انشاء کا قصد ہوتا ہے، یعنی ابھی میں یہ ایجاد کر رہی ہوں کہ میں تیری زوجیت میں ابھی خود کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں تیرے لذت کے لیے ابھی پیش کر رہی ہوں خود کو، لا غیر، تین لفظ کے علاوہ اور کوئی چوتھا لفظ نہیں چلے گا شہباز۔ اما الاولان فموضع وفاق،
زوجتک اور انکحتک، ان پہ تو تمام علماء کا آگا اتفاق ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ وقد ورد بہما القرآن فی قولہ تعالیٰ، اور یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں بھی آئے ہیں۔ زوجناکہا، یہ ظاہراً رسول اکرم کو خطاب ہے۔ دیکھیں آگا زوجنا یہاں دو مفعول ہے، کاف مفعول اول، ہا مفعول ثانی، نا اس کا فاعل۔ ہم نے تیری شادی کرے ہا زید کی بیوی کے ساتھ، تاکہ بعد میں جو کسی کو بیٹا کر کے پکارتے ہیں اس کی بیوی کو طلاق آ جائے تو یہ بھی شادی کر سکیں، آپ کی ہو گئی تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ خوب یہاں تزویج کا لفظ آیا گا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے اگر وہ چھوڑ بھی دیں تو تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کرو، یہاں نکاح کا لفظ آیا ہے۔ امل و امل اخیر، لیکن یہ جو متعتو والا لفظ ہے، فاکتفا بہ المصنف و جماعت، مصنف صاحب نے اور ایک جماعت نے اکتفا کیا ہے کہ متعتو بھی ہو سکتا ہے، لأنہ، اس لیے کہ یہ متعتو من الفاظ نکاح، یہ بھی نکاح کے الفاظ میں سے ہے۔ کیوں بھائی؟ لکونہ متعتو، اس لیے کہ یہ متعتو جو ہے حقیقتاً فی المنقطع، بھائی یہ عارضی نکاح کے لیے تو یقیناً یہ لفظ ہے، عارضی اور دائمی میں کوئی فرق نہیں آگا سوائے ایک کے کہ اس میں مدت معین ہے اور دائمی میں مدت معین نہیں ہے۔ وَإِن تَوَقَّفَ مَعَهُ عَلَى الْأَجَلِ وَإِن تَوَقَّفَ الْمُنْقَطِعُ، توقف کی ضمیر کہاں جائے گی؟ منقطع، اگرچہ یہ منقطع یعنی متوقف ہے اس لفظ متعتو کے ساتھ علی الاجل، مدت پر، مدت بیان کرنی ہوگی۔ کما لو عبر باحدہما فیہ، جیسے کہ مرد تعبیر کرتا ہے، حقیقت میں آگا عبر نہیں ہونے چاہیے، عبرت، کیونکہ ایجاب تو عورت کرتی ہے نا، برحال یہ ہاں پھر تو اور بھی آسان ہے۔ لو عبر باحدہما، اگر تعبیر کی جائے انکحتو کے ساتھ یا جو ہے زوجتو کے ساتھ فیہ منقطع میں، وہ میدہ بالاجل، بہی کی ضمیر اجل، اور پھر اس کے بعد اجل بیان کر دیتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ فاصل اللفظ صالح للنوعین، بھائی یہ جو تینوں لفظ ہیں یا متعتو کا لفظ، اس میں صلاحیت دونوں کی، دائمی کی بھی اور متع کی بھی۔ فیکونو، پر یہ متعتو ہو جائے گا حقیقتاً فی القدر المشترک، گویا کہ یہ آگا مشترک ہو جائے گا بینہما، دائمی میں اور متع میں۔ ویتمیزان، اور جب ایک مشترک لفظ ہو اس کو کسی ایک معنی میں استعمال کریں تو کوئی قرینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دائمی اور منقطع ایک دوسرے سے جدا ہوتے بذکر الاجل، مدت معین کرنے کے ذریعے، وعدم ہی، اور مدت معین نہ کرنا، مدت معین ہو گئی تو آگا یہ کیا ہے؟ متع ہے، مدت معین نہیں ہوئی تو یہ دائمی ہے۔ وَلِحُکْمِ الْأَصْحَابِ، اور دوسری بات یہ کہ علماء کرام نے بھی حکم لگا ہے کہ متعتو کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، تبعاً لروایت، ہم پیروی کرتے ہیں کس کی؟ روایت کی، وہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے کیا ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سمی الاجل فهو متعہ، اگر اجل بیان کی گئی تو یہ متعہ ہے، وَإِن لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ النِّكَاحُ، اور اگر مدت بیان نہیں کی گئی تو یہ دائمی ہے۔ بِأَنَّهُ، ٹھیک ہے، وہ روایت کیا ہے آگا؟ یہ روایت کا مفہوم ہے، لو تزوج متعتاً، اگر ایک بندہ متع والی شادی کرتا ہے یعنی متعتو کے ساتھ شادی کرتا ہے، وہ نسی ذکر الاجل، اور وہ مدت کو جو ہے کہ آگا ذکر کرنا بھول گیا، انقلب دائماً، تو یہ جناب متع کہیں یا منقطع، یہ دائمی میں تبدیل ہو جائے گا۔ وذالک، آگا جان دائمی میں تبدیل ہونا یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ اس لفظ میں دائمی کی بھی صلاحیت ہے، اگر لفظ میں دائمی کی صلاحیت نہیں ہوتی تو پھر دائمی نہیں ہو سکتا تھا۔ وذالک، یہ تبدیل ہونا متع کا دائمی میں، فرع صلاحیت سیگا، یہ فرع ہے کہ اس سیگے میں صلاحیت ہے للدائمی، دائمی کی۔ وذهب الاکثر الی المنع من متعتو، اور اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ متعتو کا لفظ آگا آپ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ لأن متعتو، اس لیے کہ یہ جو لفظ متعتو ہے یہ جناب حقیقت فی المنقطع، یہ حقیقت ہے کس میں؟ متع میں، البتہ حقیقت شرعیہ، شرع، حقیقت لغوی نہیں ہے، شرعی حقیقت ہے۔ فیکون مجازاً فی الدائم، تو نتیجے میں متعتو کو اگر دائمی نکاح میں استعمال کرنا کیا ہوگا؟ مجازی ہوگا۔ بھئی مجازی آپ نے کیوں کہا؟ کہتے ہیں ایک لفظ میں اشتراک کا احتمال ہو اور مجازیت کا احتمال ہو، والمجاز خیر من الاشتراک، مجاز ہونا یہ اشتراک سے بہتر ہے۔ ولا یکفی ما یدل بالمجاز، اور کافی نہیں ہے ما وہ لفظ
جو مجازن نکاح پہ دلالت کرے بیٹا، ٹھیک ہے. حذراً من عدم الانحصار، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں نکاح کے الفاظ عدم انحصار سے نکل نہ جائیں. بھائی نکاح کے الفاظ منحصر ہیں، اگر آپ یہ بھی پڑھیں یہ بھی پڑھیں تو پھر تو یہ عدم انحصار ہو جائے گا. والقول المحکی ممنوع، باقی آپ نے جو کہا کہ علماء نے بھی کہا ہے کہ متعتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتے ہیں، ہم اس کو منع کرتے ہیں. وہ روایت مردودۃ، اور اس روایت کو بھی ہم ٹھکراتے ہیں، بے ما سیاتی، جو انقریب آئے گا کہ یہ روایت آگا. ایک تو امام کی روایت میں کہیں متعتوں کا لفظ تو نہیں آیا، وہ تو میں نے ترجمہ کر کے آپ کو بتایا ہے. وہذا اولا، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہم نے کہی کون سی، کہ متعتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا. اکثر نے تو کہا تو ہوگا. ہاں کہاں ہے کہ اکثر نکاح ہے؟ اچھا چل، پھر تو ٹھیک ہے آگا. والقبول، اب آگا میں بھی تھک گیا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. یہ آپ کو 200